بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے کے آپ کی شخصیت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ کا مزاج اور آپ کی طبیعت تک بدل جاتی ہے، آج اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو اگر آپ نے دل سے روح سے سن لی تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، درود پاک ایک ایسا واحد اور خوبصورت وظیفہ اور عمل ہے کہ جس سے آپ کی اوور آل پرسنالٹی مکمل طور پر چینج ہو جاتی ہے۔ آپ جو بھی ہیں، جس طرح سے بھی ہیں، جو بھی آپ کا رویہ، جو بھی آپ کا مزاج پہلے تھا یا پہلے ہے، اگر درود پاک کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے نا، تو پھر آپ یقین کریں کہ آپ کی شخصیت مکمل طور پر بدل جائے گی۔ کیسے بدلے گی، کیوں کر بدلے گی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز اور ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے۔ میں یہ باتیں اس قدر یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ ان باتوں کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے۔ میں نے یہ چیزیں اپنی شخصیت کے اندر، اپنی پرسنالٹی کے اندر، اپنی ذات کے اندر یہ چیزیں محسوس کی ہیں۔ باقاعدہ طور پر میں نے بہت ساری باتوں کو اپنے اندر بدلتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کا سارا کریڈٹ اگر میں دینا چاہوں تو وہ درود پاک کی کثرت ہے۔ زندگی میں کچھ بھی اچھا ہونا تو کبھی بھی زندگی میں خود کو کریڈٹ مت دیجیے گا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی مہربانی اور اس کا فضل ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ آپ کچھ بھی نہیں ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم خاک ہیں۔ جو کچھ ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ میرے اللہ کی مہربانی، اس کا فضل اور اس کا کرم، اور خاص طور پر اس کی رحمت ہوتی ہے اپنے بندے کے لیے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور جسے خاص کرنا چاہتا ہوتا ہے اس کو درود پاک کی کثرت عطا کر دیتا ہے۔ اب درود پاک کی کثرت کرنے والا شخص کیسے اپنی پرسنالٹی کو گروم کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ نکتہ بڑا غور طلب ہے، اور اس پہ غور فرمائیے گا کہ جب کوئی شخص روزانہ کی بنیاد پر بغیر کسی ناغے کے روزانہ، چاہے اس کی وہ تعداد 20 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو دن میں پڑھنے کی، بے شک زیادہ کثرت سے نہ پڑھتا ہو، صرف 20 مرتبہ پڑھ لیتا ہو، لیکن پڑھتا روزانہ ہو، کوئی اس کا ناغہ نہ ہو، روزانہ کی بنیاد پر پڑھتا ہو، تو یقین کریں کہ اس کی روح جو ہے وہ ڈائریکٹلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر اثر اور زیر تربیت میں آ جاتی ہے۔ اسے باقاعدہ طور پر فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس شخص کو فیض ملنا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ساری نیگیٹیوٹی آٹومیٹکلی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے ہمیشہ پازیٹیو وائبز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ برائی سے وہ نفرت کرنے لگ جاتا ہے، اچھائی کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درود پاک کی ایک خاص الخاص بات ہے۔ آپ یہ آزما کر دیکھ لیں، آپ درود پاک کی پریکٹس کو اپنی زندگی میں لے آئیں نا، شامل کریں نا، اس کا ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، اس کو آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ اپنی شخصیت کے اندر واضح تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ اور میں یہ پورے یقین کے ساتھ اور گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں۔ آپ ایک دفعہ اس چیز کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے تو دیکھیں، آپ کو ایک تو روح کا آپ کو سرور ملے گا، سکون ملے گا، لطف آئے گا، اور شخصیت تو آٹومیٹکلی بدل جائے گی نا۔ ہر قسم کی نیگیٹیوٹی آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ اچھائی کو پسند کریں گے، آپ برائی سے نفرت کریں گے، برائی سے دور بھاگیں گے۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایسی سچویشن میں، کسی ایسی محفل میں، کسی ایسی مجلس ماحول میں آپ چلے جاتے ہیں تو یقین کریں کہ جو درود پاک کی کثرت کرنے والا شخص ہوگا نا، اس کی روح گھبرائے گی اس ماحول کے اندر، اسے وحشت ہوگی، کیونکہ وہ جو روح ہے وہ درود پاک کی کثرت کرنے کی عادی ہو چکی ہے۔
وہ ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسے نسبت مل گئی ہے، تو وہ کیسے ایسے ماحول کو جو ہے وہ فیس کر سکتا ہے یا اس ماحول میں سروائیو کر سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہتے ہیں، اپنی پرسنالٹی، اپنی شخصیت کے اندر امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں، تو بس ایک ہی کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور وہ ہے درود پاک۔ اور درود پاک میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اسے برائے حاجت نہ پڑھا کریں، برائے محبت پڑھا کریں۔ یہ درود تو نام ہی یاد کا ہے نا، یہ درود پاک تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پڑھتے ہیں، اور ہمیشہ محبت میں ہی پڑھنا چاہیے آپ کو۔ درود پاک تو ایک ایسا راحتوں کا سفر ہے، محبتوں کا سفر ہے کہ جو شخص اس سفر پہ چل پڑتا ہے، پھر اس کی منزل اس کی سوچ سے بھی آگے خوبصورت ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور درود پاک اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس کا معمول بنا لیا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہوتے ہوئے، اور کچھ مانگنا نہیں پڑے گا آپ کو۔ زندگی میں سب کچھ بن مانگے اللہ پاک عطا کرے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے اس بات پہ کہ درود پاک پڑھنے والے لوگ کبھی بھی نامراد نہیں رہتے۔ اللہ پاک ان کی مرادیں ہر حال میں پوری کرتا ہے، کیونکہ یہ عبادت ہی ہر حال میں قبول ہے۔ اور درود پاک جو ہے یہ پڑھا نہیں جاتا، یہ ایک بذات خود دعا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے محبوب کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ پاک اپنے محبوب پر اور زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ تو یہ دعا بھلا رد ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ کبھی بھی نہیں رد ہو سکتی، یہ ہر حال میں قبول ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھنے کی کثرت پہ لگ جائیں گے نا، تو آپ پھر اپنے آپ میں بہت کچھ محسوس کریں گے، کیونکہ آپ دعا ہی ایسی ہر وقت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہر وقت آپ کے تعاقب میں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میری تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت ہر سانس کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرنے والا بنا دے۔ اور میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے، آپ کی زندگی کے معاملات کو آسان فرمائے درود پاک کے صدقے۔ آپ یقین کریں، درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ زندگی میں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ دست بستہ ہوں، شکستہ ہوں، بہت خستہ ہوں، لاج رکھ لیں کہ حضور آپ سے وابستہ ہوں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔